السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 43، آخری لائن۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا ہے، فأحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے بعد اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ پچھلے رکوع کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر کیا کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بنیادی عقائد بیان کر دیے۔ یہ وہ عقائد کی باتیں تھیں جو مشرکین مکہ پہ جن پر ایمان لاتے تھے۔ جب ان مشرکین مکہ سے سوال کیا جاتا کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ دن اور رات کو بدلنے والا کون ہے، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندر کے اندر پانی میں، ان کو چلانے والا کون ہے، ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے، حتیٰ کہ وہ جب کشتیوں میں بیٹھتے، کشتیوں میں قرآن کریم نے ذکر کیا جب طوفان آ جاتا وہاں پر اللہ رب العزت کو پکارتے، وہاں اپنے بتوں کو بھی نہیں پکارتے، لیکن جب وہ طوفان دور ہو جاتا پھر وہ اپنے بتوں کو پکارنے لگ جاتے۔ پھر فرمایا زمین کو اللہ رب العزت نے اس کو زندہ کیا آسمان سے پانی اتار کر، پھر اس میں جانور، ہر قسم کا جانور پھیلا دیا، پھر ہواؤں کا چلنا، اس کے بعد بادلوں کا چلنا۔ فرمایا اس میں نشانیوں، عقل والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں بیان کی۔ بنیادی وہ دلائل ذکر کیے جن پر مشرکین مکہ پہ ایمان لاتے تھے۔ کہا مشرکین مکہ ویسی بتوں کو پوجتے ہیں، لیکن جو بنیادی اور مضبوط چیزیں ہیں اس میں وہ اللہ رب العزت کو واحد مانتے ہیں۔ اس میں وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہمارے الہ، ہمارے جو بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ فرمایا جس اللہ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، ہمارے پھلوں کا اہتمام کر سکتا ہے، دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے والا ہے، یہ بادل، یہ ہوائیں چلانے والا ہے۔ فرمایا جو اتنا مضبوط خدا ہو، رب ہو، کیا اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو؟ آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو وہ جان لیں گے کہ قوت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ رب العزت کی ذات بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی اتنی طاقت ہے، سب کچھ اللہ اکیلا کرنے والا ہے، اس کے باوجود کچھ ایسے بدبخت لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا جیسے اللہ سے محبت کا حق تھا کہ اللہ سے انسان محبت کرے، وہ غیر اللہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت اگلی آیات میں بھی آ رہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے،
اللہ نے جو جانوروں کو پیدا کیا ہے انہی جانوروں میں سے وہ کچھ جانور اپنے بتوں کے لیے خاص کرتے ہیں کہ ان کے اوپر نہ ہم سواری کریں گے، نہ ان کا گوشت کھائیں گے، نہ ان کا دودھ ہم کسی مسلمان بھائی کو دیں گے، بلکہ یہ سب کچھ وہ اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جیسی اللہ سے محبت کرنے کا تقاضا تھا اس طرح لوگ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو، ہم کون کون سی چیز کو اللہ رب العزت کے برابر کھڑا کرتے ہیں۔ ہم پہلے بھی بارہا اس بات پر گفتگو کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ہم اپنی خواہشات کی کہاں کہاں پیروی کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کا حکم ماننا تھا ہم اپنی بات مانتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں شادی ہو میں ساری دجیاں اڑا دیتا ہوں، دین کا کام میرے گھر میں شادی کے موقع پر نہیں ہوتا۔ ہم 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ عورتیں جو ہمارے گھر میں سارا سال باپردہ رہتی ہیں، ان کا چہرہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہوتا، شادی کے موقع پر وہ بھی اپنا برقع اپنا نقاب اتار دیتی ہیں۔ سارا سال ہمارے گھر ناچ گانا نہیں چلتا، لیکن شادی کے موقع پر ہر قسم کی فضول خرچی، ہر قسم کا بے حیائی کام میرے گھر میں ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت جس چیز کا تمہیں حکم دیں، جیسے تم نے اللہ سے محبت کرنی تھی تم اپنے خاندان سے ویسی محبت کرتے ہو، جیسے اللہ رب العزت کے رسول سے محبت کرنی تھی ویسے ہم اپنی خواہشات سے اس طرح محبت کریں۔ فرمایا یہ تو مشرکین مکہ کا طرز عمل تھا کہ جو اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل ایمان والا تو وہ ہے، ہم نے اپنا معیار چیک کرنا ہے ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں یا نہیں۔ فرمایا اصل ایمان والا وہ ہے جو اللہ سے ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی اس جیسی محبت اللہ سے کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سیدنا عمر نے موقع دیکھا، کہا اللہ کے رسول مجھے ساری چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے ہے، اپنی ماں ساری چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، مجھے اپنی جان زیادہ محبوب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر ابھی ایمان کا مزہ نہیں آیا، ایمان کا مزہ تب آئے گا جب آپ کو اپنی جان سے پیاری، اپنے خاندان، اپنے مال، اپنے حسب نسب سے زیادہ پیار میری ذات سے ہو جائے۔ کچھ دیر سوچتے ہیں، کہا اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا عمر اب تو نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا مقابلہ ایمان والوں سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایمان والے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا یعنی شرک کیا، کہ کاش کہ وہ دنیا میں دیکھ لیتے، اللہ ان کو اتنی طاقت دیتا کہ دنیا میں وہ اس عذاب کو دیکھ لیں جو ان کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہ صرف حسرت ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں عذاب دکھا دیں، لیکن ڈرانا مقصود ہے۔ کاش کہ وہ اس عذاب کو جو اللہ نے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں دیکھ لیتے تو وہ جان لیں گے کہ ساری کی ساری قوت تو اللہ کی ہے۔ ہم جن کو ساری زندگی پکارتے رہے، جن سے اولاد کا سوال کرتے رہے، جن کے دربار پر جا کے جن کے نذرانے چڑھا کر اللہ سے ہم مانگتے تھے، ان کے وسیلے سے پتہ لگا کہ ساری کی ساری قوت تو اللہ ہی کی ہے۔ لیکن یہ قیامت کے دن اب انسان حسرت کرے گا، وہاں پر سوائے افسوس کے، سوائے حسرت کے کچھ نہیں ملنے والا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی وہ بت جن کی لوگ مشرکین مکہ پیروی کرتے تھے، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے آپس کے تعلقات مکمل منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہوتا، یعنی زمین میں ہم دوبارہ ایک مرتبہ آ سکتے۔ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بالکل ان سے بے تعلق ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے ہیں۔
کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ رب العزت انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ جن بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں وہ بت یا وہ نیک ہستیاں جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سامنے مکر جائیں گے، کہیں گے اللہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو وہاں جو عبادت کرنے والے تھے، جو ان کے نظر و نیاز کرتے تھے، کہیں گے کاش اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اعلان کریں گے جیسے آج یہ ہمیں ماننے سے انکار کر رہے۔ آج ہم بھی دیکھیں، ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کے نذرانے چڑھاتے ہیں، جن کے دربار پر جا کر اولاد کا سوال کرتے ہیں، جن کی پیروی میں ہم دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ مثال ہم نے اس دن بھی بیان کی کہ قرآن کریم کی وضاحت واضح آیت ہے، 2 سال بچے کو دودھ پلانا ہے، 3 ائمہ کا قول ہے 2 سال بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اس کے باوجود اگر میں کسی اور کی پیروی کروں تو قیامت کے دن جس کی میں نے پیروی کیا وہ میرا ساتھ نہیں دینے والے۔ یہاں پر رک کے ہمیں سلف صالحین کا طرز عمل دیکھنا چاہیے۔ نیک لوگ، ہمارے بزرگ، ہم سے ہمارے باپ دادا جب بھی قرآن کریم پڑھتے، ان کی خواہش ہوتی اللہ رب العزت جس آیت میں مجھے مخاطب ہو رہے ہیں میں وہ آیت دیکھوں۔ یہاں پر ہم اپنا جائزہ لیں۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں بلکہ تقریباً تمام اسلامی ممالک میں 4 فقہ کا عروج ہے: فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی۔ چاروں ائمہ اکرام نے دین کی بہت خدمت کی ہے، اللہ رب العزت ان کو بہترین جزا دینے والے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دور میں جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، کتنے کتنے ہزاروں میل انہوں نے سفر کیا صرف دین کے علم کے لیے۔ اگر ان میں سے ایک امام بھی دین کا کام نہ کرتا، ہمارے تک یہ دین کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لیکن ان چاروں ائمہ اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول دیکھیے، انہوں کے بعد جو علم دین کا آ گیا انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، اور جس چیز سے ہمیں روکا وہ چیز سمجھنے والی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پہلے امام چاروں میں ہیں۔ انہوں نے کہا لوگوں، میری تم نے اتباع نہیں کرنی، میری تقلید نہیں کرنی، میں نے جو بات مسئلہ اخذ کیا قرآن و سنت سے کیا ہے، تم نے میری تقلید نہیں کرنی، میرے علاوہ کسی کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو تم نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ امام مالک آئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہاں تک وہ کہا کرتے تھے اگر میری بات کے مقابلے میں حدیث آ جائے، میری بات کو دیوار پہ مار دو، تم حدیث پر عمل کرو۔ اب چاروں ائمہ اکرام رحمہ اللہ تعالی جب دنیا میں لوگوں کو منع کر رہے ہیں میری زندگی میں میرے مرنے کے بعد میری تقلید نہیں کرنی، کیا قیامت کے دن یہ 4 ائمہ اکرام اس بات سے خوش ہوں گے کہ ہم ان کی بے جا تقلید کریں؟ جو ہستی دنیا میں اپنی تقلید سے، اپنی پیروی سے روکتی رہی، ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں وہ آخرت میں ہمارا ساتھ دینے والی ہے؟ میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا، ایک صاحب کہنے لگے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا، کہنے لگے ہم تو اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں، ہم نے تو ہمارا امام قیامت کے دن بچا لے گا۔ جہاں اللہ رب العزت کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ السلام اپنی ذات کے علاوہ کسی کا سوال نہیں کریں گے، وہاں ہمارے امام صاحب کیا بچا سکتے ہیں؟ یہ ائمہ اکرام اس دن بھی کہیں گے اللہ ہم نے کسی کو تقلید کا حکم نہیں دیا، ہم قرآن و سنت کی پیروی کرتے تھے، ہم لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، اللہ جو بات ہمیں حق لگی ہم نے وہ بات لوگوں تک پہنچائی، ہم آج ان کی تقلید کو اپنے لیے جائز قرار نہیں دیتے۔ وہاں پر اللہ معاف کرے اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے ان کی بے جا تقلید کی ہوئی، ہر بات کو ان کی مانا اگرچہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کسی امام نے جان بوجھ کر قرآن مجید کی یا سنت کی مخالفت نہیں کی۔ وہ دور ایسا تھا جب علم دور دور تھا، صحابہ اکرام تابعین دور دور ہوا کرتے تھے، جس کے بعد جو حدیث آ گئی اس نے اس کے مطابق عمل کیا۔ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی، حدیث کا علم نہیں آیا، انہوں نے اپنی رائے سے، اپنی عقل سے اس بارے میں فیصلہ کیا۔ جب بعد والے ان کے شاگردوں کے پاس وہ حدیث آ گئی وہ اسے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہمارے ملک پاکستان میں زیادہ رواج ان کا ہے، زیادہ پیروکار ان کے ہیں، ان کے بارے میں خود آتا ہے، وہ ایک فتویٰ دیتے، بعد میں ان کا شاگرد بتاتا کہ استاد جی آپ کی یہ فتویٰ فلاں حدیث کے خلاف ہے، کہتے مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا،
میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں۔ ان کے شاگرد بھی بعد میں یہی کام کرتے کہ ہمارے استاد محترم نے یہ فتویٰ دیا تھا، اس وقت حدیث اور قرآن کی آیت اس کے دروازے نہیں تھی، صحابہ کرام سے اس کا علم ہم نے نہیں سیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی عقل کے مطابق یہ فیصلہ دیا۔ لیکن آج ہمارے سامنے حدیث آ گئی، ہم حدیث کو فالو کریں گے۔ یہی پیروی، یہی نقطہ نظر میرا ہونا چاہیے۔ ہم جس مرضی امام کی پیروی کریں، ہم اس چیز سے منع نہیں کرتے، دین اسلام منع نہیں کرتا۔ منع اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان یہ بات بھی مان لے کہ میرے امام سے غلطی ہوئی تھی، میں نے پھر بھی ان کی تقلید کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جس کی بے جا تقلید کی جائے گی، وہ انسان کہیں گے اللہ ہم نے ان کو اپنی پیروی کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہاں پر انسان سوائے حسرت کے کچھ نہیں کر سکے گا، یہی کہے گا کاش اللہ دنیا میں دوبارہ چلے جائیں، ہم ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا، یعنی سوائے حسرت کے انسان قیامت میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یا رکوع نمبر 20 مکمل ہوا۔ رکوع نمبر 20 میں کرنے والے کام، نمبر 1 19 کا نہیں لکھا، کل آخر میں لکھا تھا 19 کا۔ رکوع نمبر 20 کرنے کا پہلا کام عقل سے کام لینا۔ نمبر 2 اللہ رب العزت سے شدید محبت کرنا۔ رکنے کے 2 کام ہیں۔ نمبر 1 شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 ظلم کرنا، یعنی شرک کرنا۔ کرنے کے 2 کام ہیں، عقل سے کام لینا، اللہ رب العزت سے شدید محبت کرنا۔ رکنے کے کام اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 ظلم کرنا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ رب العزت پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ رب العزت مشرکین مکہ کا پیچھے ذکر کیا، یہاں پر اسی لیے یا ایھا الناس کہہ کے پکارا، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ فرمایا لوگوں، تو زمین میں اللہ نے چیزیں پاکیزہ اور حلال رکھی ہیں، ان میں سے کھانا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت کے نزول کا مقصد جو بیان فرمایا، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، مشرکین مکہ نے کچھ جانور جو حلال ہیں ان کو خاص بتوں کے لیے کر دیا کہ ان کو انسان نہیں کھا سکتا، یعنی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیا اپنے اوپر۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا، جس میں خنزیر کا گوشت ہے، سور کا گوشت ہے، اور جو بہتا ہوا خون ہے، جو شراب ہے، یہ چیزیں اللہ نے حرام کی تھی، مشرکین مکہ نے ان کے اوپر حلال کر لیا اپنے اوپر۔ اللہ نے کہا شیطان کی پیروی نہیں کرنی، جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو حلال سمجھو، جو شریعت نے منع کر دیا جن چیزوں سے، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اور آگے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صرف شیطان کا کام انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دینا ہے۔ انسان شیطان کی پیروی کرے تو شیطان انسان کو کس کس طرح سے انسان کو ورگلاتا ہے۔ یہاں پر بالسوء سے مراد عام برائی ہے، جو انسان چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے، والفحشاء سے مراد ہر وہ برائی
جس میں انسان حد سے تجاوز کر جائے. حد سے بڑھنے والا ہر گناہ اس آیت کے مطابق فحشاء میں آتا ہے، اور اس سے بے حیائی بھی مراد ہے. انسان اگر شیاطین کی پیروی کرتا چلا جائے تو انسان کو حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جیسے مشرکین مکہ، ان کی عقل بھی بات کر رہی ہے کہ یہ چیز حلال ہے. ایک جانور ہم اللہ کے نام پہ ذبح کریں وہ حلال ہے، ایک جانور ہم بتوں کے لیے وقف کر دیں یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اور جو حرام چیزیں ہیں جیسے شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، سور کا گوشت ہے، ان کو پتہ ہے یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہماری عقل کے بھی بات خلاف ہے، لیکن صرف اپنی من مرضی کرتے ہوئے، صرف اپنے بڑوں کی، اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے یہ چیزیں حلال کرنا، یہ انسان جو ایک مسلمان ہے اس کی شان نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے. قالوا، تو وہ کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، نہ وہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پاتے ہوں. یعنی مشرکین مکہ کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ان کو توحید کی دعوت دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی جاتی، وہ کہتے ہیں ہم صرف اس چیز کی پیروی کریں گے جو ہمارے خاندان میں ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں. بعینی ہی یہ مثال ہم اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں، کہاں پر ہے. جیسے ہم نے بعد کی شادی کے موقع پر ہم نے یہ نہیں دیکھنا دین کا حکم کیا ہے، ہم کہتے ہیں جو میرے خاندان میں رسم و رواج ہیں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. رسم و رواج سے ہمارا دین منع نہیں کرتا، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے کیے جائیں. ہر وہ رسم و رواج جس کے اندر بے حیائی کو فروغ ملے گا، فضول خرچی ہوگی، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. اسی کے کوئی بات کرتے ہوئے ہم اگلی بات کریں کہ ہم کوئی بھی کسی کو دین کا حکم دیں، ہم دین کی حدیث پیش کریں، قرآن کریم کی آیت پیش کریں، آگے سے وہ کہے کہ میں تو اپنے بڑوں کی بات مانوں گا. یہ بات طرز عمل اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں مشرکین مکہ کا بیان کیا ہے. قرآن کریم میں ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ کہاں اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ جو مشرکین مکہ کی آیات ہیں صرف ان کے ساتھ خاص ہیں، جو یہود و نصارہ کی آیات ہیں ان کے ساتھ خاص ہیں. آخر اللہ نے اس کو 114 صورتیں نازل کی ہیں، اتنی آیات نازل کی ہیں، ہر آیت کا ہمارے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے. ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام وہ کرتے رہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکے، وہ گمراہ ہو گئے، تم نے یہ کام نہیں کرنا. بلکہ بندہ مومن کا تو یہ طرز عمل ہونا چاہیے، جب تک انسان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، انسان اللہ کے ہاں بھی مجرم شاید نہ ہو کہ اللہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن جہاں پر مجھے اللہ کا فرمان مل جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مل جائے، پھر میں یہ بات نہیں دیکھوں گا اس پہ کون عمل کر رہا ہے اور کون عمل نہیں کر رہا، بلکہ سمعنا و اطعنا، جو ہم نے سن لیا، جب ثابت ہو گیا یہ حکم صحیح ہے، اس کو مان لینا بندہ مومن کی نشانی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر قرآن و سنت کے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے. سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے. یعنی اللہ رب العزت نے ذکر کیا انسان کسی کو دین کی تبلیغ کرے جو کسی بڑے کی پیروی کرتا آ رہا ہے، جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ اپنے بڑوں کی، اپنے بتوں کی پیروی کرتے آ رہے تھے. فرمایا ان کو کام کی بات بتانا، ان تک دین اسلام کی بات پہنچانا گویا ایسے ہے جیسے انسان کسی جانور کے سامنے بات کر رہا ہے، کہ جانور صرف ہماری بات سن سکتا ہے، آگے سے بول نہیں سکتا، آگے سے اس پر کوئی عمل، کوئی اظہار نہیں کر سکتا. فرمایا انسان اگر کسی ایسے بندے کو دین کی دعوت دے جو اپنے بڑوں کی بات مانتا ہے، جس کے سامنے قرآن و سنت کی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف جیسے مشرکین مکہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے آئے، ہم نے صرف یہ کرنا ہے،
فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کو آپ کوئی بات کریں، وہ آپ کی بات سن تو لے گا لیکن جواب نہیں دے سکتا. یا فرمایا وہ اس جانور کی مثال جس کو اس کا چرواہا چرا رہا ہے، مطلب اس کو نہیں پتا سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے. اس کے اگلا جانور یا اس کا چروانے والا جس طرف اس کو لے جائے گا وہ اس طرف چلا جائے گا. فرمایا جو مقلد ہے، جو اپنے بڑوں کی ہر معاملے میں پیروی کرنے والا ہے، وہ عقل سے کام نہیں لیتا. وہ نہیں دیکھتا کہ اصل بات کیا ہے، حق بات کیا ہے. وہ اس جانور کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ بڑوں کی پیروی کرنے والا ہے، اگلے کی پیروی کرنے والا ہے. ایک باپ اپنے سے بڑے کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنے سے بڑے کی پیروی کرتا ہے، نیچے اولاد، آگے پوتا، سارے ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں. تو میں عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے. 3 آیات پہلے اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس سے مخاطب ہوئے، اے لوگو، مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، اہل کتاب بھی شامل ہیں، کہ حلال چیزیں جو اللہ نے حلال کر دی وہ کھاؤ. اب خاص مومنوں کو، خاص مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پاکیزہ چیز کھانی ہے، پاکیزہ مال میں سے کھانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں، پاک ہیں ہر عیب سے. فرمایا اللہ رب العزت صدقہ بھی قبول کرتے ہیں، صرف پاک مال سے قبول کرتے ہیں. انسان حرام کی کمائی سے، سودی کاروبار سے کروڑوں روپیہ بھی صدقہ کر دے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے. اور ایک مسلمان جو حلال طریقے سے مال کمائے، اس کا ایک کھجور، آدھا کھجور بھی صدقہ کرنا، اللہ رب العزت اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یعنی اللہ کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، کس نے لاکھ روپیہ خرچ کیا، کس نے 10 روپے خرچ کیے. اللہ رب العزت معیار دیکھتے ہیں، خرچ کرنے والے کی نیت کیسی ہے، اس کا مال کیسا ہے. اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، مسافر ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. دوسری روایات کو اکٹھا کیا جائے، آپ نے فرمایا پراگندہ حال کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. جو انسان اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا لے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے. یہاں 3 نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. فرمایا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا جو کپڑا ہے، لباس ہے، وہ حرام کی کمائی کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی پرورش ہی حرام پر ہوئی ہے. فأنی یستجاب لہا، اس کی دعا اللہ کیسے قبول کر لیں؟ حرام کا دیا ہوا مال اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں کرتے. اس لیے خاص مومنوں کو ذکر کیا، مخاطب کیا، اے لوگوں، پاک چیز کھانی ہے، پاک مال سے کھانی ہے، پھر یہ اللہ رب العزت کے ہاں تو مومن کہنے کے لائق ہو. انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تم پر صرف مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں بنیادی طور پر ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے مردار کو، وہ خون جس کی وضاحت دوسری آیت میں ملتی ہے کہ اس سے مراد بہنے والا خون ہے. مشرکین مکہ جب جانور ذبح کرتے، اس کے جو رگوں سے خون نکلتا وہ اس خون کو بھی پی جاتے. فرمایا وہ خون تمہارے اوپر حرام ہے، مردار حرام ہے. کوئی انسان کو جانور مری ہوئی حالت میں ملا ہے، فرمایا وہ کھانا تم پہ اوپر حرام ہے. اور اس کے بعد ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، فرمایا وہ حرام ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے، وہ کسی کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے. فرمایا جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، ہر قسم کی نظر و نیاز حرام ہے.
لیکن فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، انسان مجبور ہو جائے، انسان کے پاس جان بچانے کے لیے حلال چیز نہیں ہے، فرمایا اگر وہ حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، اپنی جان بوجھ کر اس چیز کی طلب نہیں کر رہا، فرمایا پھر اللہ رب العزت اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ کہ انسان کو جتنی مقدار میں، مثال کے طور پر انسان کی جان جا رہی ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہے، سامنے انسان کے شراب ہے، فرمایا وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، صرف جتنی چیز وہ پی کر اپنی جان بچا سکتا ہے اتنا وہ استعمال حرام کر سکتا ہے، پھر اللہ رب العزت پکڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان 2 گھونٹ پی کر اپنی جان بچا سکتا ہے، وہاں پر پورا گلاس پیے، پوری 1 لیٹر کی بوتل پی جائے، فرمایا یہ چیز اللہ نے منع کی۔ صرف جتنا جان بچانے کے لیے کام کر سکتے ہو اتنا کرو، پھر اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے۔ اور اس آیت سے ہم نے پہلے بھی ایک دن بات کی تھی حدیث والے لیکچر میں، کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما، سوائے اس کے نہیں ہم نے تم کے اوپر کوئی چیز حرام کی ہے، کہ صرف 3-4 چیزوں کا ذکر کیا کہ جو ہم نے حرام کی ہیں۔ اور ایک قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، اس میں فرمایا اس کے علاوہ سب کچھ تمہارے اوپر حلال ہے۔ اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کو بھی حرام قرار دیا، کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا جو قرآن کریم میں جن کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے ہمیں حدیث کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، الا النار، آگ کے سوا، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ رب العزت ان سے کلام نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اہل کتاب بھی مراد ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، اس کے احکامات کو چھپاتے ہیں، اور تھوڑی قیمت کے بدلے دنیا میں انسان اپنی مرضی کا فتویٰ دے دے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے اسٹامپ پیپر موجود ہیں، 200 روپے کا فتویٰ لے لیں، 500 کا فتویٰ لے لیں، جیسا فتویٰ چاہیں گے آپ کو فتویٰ دے دیا جائے گا۔ فرمایا دنیا کی قیمت تھوڑی قیمت ہے، اس کے بدلے ایسے کام نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر 500 کے عوض کرنا ہے تو جائز نہیں، اگر 1,00,000 روپیہ ملے تو جائز ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، ساری کی ساری دنیا بھی مل جائے یہ بھی تھوڑا سا نفع ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اگر پوری دنیا بھی مل جائے انسان دین کے احکامات کو بدل نہیں سکتا۔ یہاں پر ہمارے ملک پاکستان کا ایک نہیں کئی واقعات ملتے ہیں۔ انسان اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ہمارے ہاں جو فقہ رائج ہیں، کسی کے مطابق 3 طلاقیں ایک مجلس کی 1 شمار ہوتی ہیں، کسی کے مطابق 3 شمار ہوتی ہیں۔ ہم یہ بات نہیں کہتے کون صحیح ہے کون غلط ہے، وہ دلائل کی بات پر بات کریں گے، صرف ہم بات ایک سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک امام صاحب جو اس چیز کے قائل ہیں کہ 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں دے دی جائیں وہ 3 شمار ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں اس کے علاوہ حلالہ ہے، حلالے کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی انسان فتویٰ لے کر گیا کہ مولانا صاحب میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں، یہ سچا واقعہ ہے، تصدیق کرنا چاہیں آپ کی تصدیق بھی کروا دی جائے گی۔ کہنے لگا میں نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دی ہیں، غصے میں دے دی ہیں۔ کہنے لگے حلالہ ہوگا، حلالے کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ حلالہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کرتے ہیں۔ وہی شخص کچھ دن کے بعد بیان کرتا ہے کہ وہی عالم دین اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، لیکن رات کے اس پہر جس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں ان عالم دین کے گھر جاتے ہیں جو 3 طلاقوں کو 1 شمار کرتے ہیں۔ کہنے لگے آپ مجھے ذرا لکھ کے فتویٰ دے دیں، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں۔ وہ کہنے لگے آج تمہارا وہ عقیدہ، تمہارا عمل کدھر گیا کہ حلالے کے علاوہ اس کا حل کوئی نہیں ہے؟ وہ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں کسی کو تنزیہ کہنے کے لیے نہیں ہیں، طعن و تشنیع کے لیے نہیں ہیں، صرف سمجھنے کے لیے ہیں۔ آخر میرے لیے اپنا حکم کچھ اور ہے، میں آپ کو فتویٰ دوں، آپ کے لیے فتویٰ اور دوں؟ دین اسلام ایسا ہمیں تعلیمات نہیں دیتا۔ جو کام آپ کے لیے حلال نہیں ہے وہ میرے لیے بھی حلال نہیں ہے، جو آپ کے لیے کام حرام ہے وہ کام میرے لیے بھی حرام ہے۔ فرمایا جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، دنیا کے عوض کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر کام کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو بخشش کے بدلے خرید لیا، فما اصبرہم علی النار، تو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان آج بھی دیکھے اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے مواقع فراہم کیے ہیں۔ رمضان میں چھوٹا سا کام کر لیں، 1 روپیہ خرچ کریں، 700 گنا اللہ رب العزت بڑھا کے لکھتے ہیں۔ کیسے آسان آسان نیکیاں اللہ نے ہمارے ذمہ میں ڈال دی ہیں، لیکن ان کے باوجود ہم ان پر عمل نہ کریں، اس کے باوجود ہم ہدایت کو قبول نہ کریں اور گمراہی کو خرید لیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہو، ہم کوئی گناہ نہ چھوڑیں، ہم سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ چھوڑیں، ہم ڈرامے فلمیں نہ دیکھنا نہ چھوڑیں، ہم جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں، باجماعت نماز کا وقت ہو، مسجد میں اذان ہو، ہم اپنا کاروبار بند نہ کریں۔ ہم نے اس ماہ مبارک میں، جس پر اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر رات اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اگر ان دنوں میں بھی ہم نے مغفرت کو، اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کیا تو اس کے مد مخالف صرف اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں گمراہی رہ جاتی ہے۔ ہم اگر ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کریں، اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب کر دے اور جہنم سے ہمیشہ ہمیش کے لیے بچا لے۔ ذالک، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلافوا فی الکتاب، اس کتاب میں اختلاف کیے، جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے دلائل توحید کے بھی بیان کر دیے، اس کے بعد جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں ان کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ یہ کتاب قرآن کریم بھی اور تورات انجیل بھی ساری کتابیں حق اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، لیکن جو حق آنے کے باوجود، حق کو سمجھنے کے باوجود اس میں اختلاف کرے تو فرمایا لفی شقاق بعید، تو وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ رکوع نمبر 21 میں کرنے کے کام، نمبر 1 حلال کھانا، نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں، رکنے کے کام، رکنے میں پہلا کام یہ ہے کہ انسان وہ بات کہے جس کا اس کو علم نہ ہو۔ انسان وہ بات کہے جس کا اس کو علم نہ ہو۔ نمبر 2 بے حیائی کو فروغ دینا، نمبر 3 باپ دادا کے طریقوں کی پیروی کرنا، نمبر 4 بغاوت کرنا۔ رکنے کے کام، نمبر 1 انسان وہ بات کہے جس کا اس کو علم نہ ہو، وہ بات کہنا جس کا علم نہ ہو۔ نمبر 2 بے حیائی کو فروغ دینا۔ نمبر 3 باپ دادا کے طریقوں کی پیروی کرنا، یہ مطلب وہی کہ غلط طریقے کی ان کی پیروی کرنا، کہ اگر وہ حق پر ہے نا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، غلط کر لینا بالکل ٹھیک ہے، غلط باپ دادا کے غلط طریقوں کی پیروی کرنا۔ نمبر 4 بغاوت کرنا۔
اس میں دو چیزیں آئی تھی، انسان وہ بات کہے جس کا اس کو علم نہ ہو۔ یہاں عمومی طور پر مسلمانوں کا رویہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ ہم دنیا کے بارے میں، کوئی میڈیسن ہے، کوئی معاملات ہیں، کوئی انجینئرنگ کے بارے میں ہے، ہم اس وقت تک زبان نہیں کھولتے جب تک ہمیں علم نہ ہو۔ اور دین کے بارے میں ہر انسان فتویٰ دینے پر آ جاتا ہے۔ امام مسجد سے سوال کیا جاتا ہے، امام مسجد بعد میں جواب دیتے ہیں، پاس بیٹھے لوگ پہلے ہی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔ جب انسان کو علم نہیں ہے تو فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ جب اہل علم موجود ہیں تو پھر انسان کو ان سے ہی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ فیس بک پر ہم دیکھتے ہیں ہر بندہ ہی مفتی بنا ہے، کوئی کام کوئی کر دے اس پہ فتوی بازی شروع ہو جاتی ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، بعد میں پھر رجوع کرتے پھرتے ہیں۔ جب علماء اس کی تائید کرتے ہیں یا اس پر روکتے ہیں، پھر اس چیز سے منع کرتے ہیں، پھر اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یا رجوع کرتے ہیں۔ اختلافات کا باعث ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں بات گزری تھی پہلے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک آیت میں کہا، پچھلی آیت میں کہا اِلَّا النَّارُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے شخص ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ان سے کلام نہیں کریں گے، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ اللہ کے نظر رحمت سے نہ دیکھنا یہ مراد نہیں کہ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، یا کلام سے مراد یہ نہیں کلام نہیں کریں گے، سوال جواب تو ہوں گے لیکن اللہ رب العزت اپنی رحمت والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ فرمایا وہ شخص جو اپنی شلوار، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، وہ شخص جو احسان کرتا ہے، احسان کرنے کے بعد اس کو جتلاتا ہے۔ آج کسی دوست کو کوئی کھانا کھلا دیا، کسی غریب کو کوئی پیسے دے دیے، کل اگر اس نے میرے خلاف بات کی اس کو تانا دینا، یاد نہیں تجھے کل کھلایا تھا، اور تم میرے مال پر پیدا ہوتا ہے، میرے مال پر تیری پرورش ہے، تو میرے خلاف بات کرتا ہے۔ تو میں احسان جتلانے والے کو اللہ رب العزت نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ آج ہمارے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اب تھوڑا سا نماز کا طریقہ دیکھ لیں۔